میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس امت کے لیے عبادت کے اور شریعت کے طریقے متعین فرمائے ہیں، وہاں ان عبادات اور احکام شریعت کو زندگی میں لانے کے لیے طریقہ محنت بھی متعین فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دین لائے ہیں اور دین کی محنت کا طریقہ اور تربیت کے اصول نہ لائے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک دین اور ایک دین کے زندگی میں آنے کا طریقہ محنت، جس کو دعوت کہتے ہیں۔ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے، دعوت آپ کا طریقہ محنت ہے۔ اس لیے یہ غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت کیا ہے، اس لیے کہ جب تک امت اس طریقہ محنت پر نہیں آئے گی اس وقت تک تربیت نہیں پائے گی۔ تربیت آپ کے طریقہ محنت میں ہے۔ باقی جتنی بھی کوششیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کے اندر رواج کی ظلمتیں ہیں، میری بات بہت دھیان سے سننا۔ رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں، اور سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں۔ سنت کے انوارات ہیں، اور رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں۔ فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، بہت اہم۔ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ حق کے چلنے کے راستے متعین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کی دعوت کو امت تک پہنچانے کے لیے رواجی طریقے اختیار کیے جائیں گے اور سنت طریقے چھوڑ دیے جائیں گے، رواجی طریقے اختیار کیے جائیں گے، سنت طریقے چھوڑ دیے جائیں گے، تو تربیت اور ہدایت یہ حاصل نہ ہوگی۔ اس لیے کہ ہدایت کا وعدہ اس طریقہ جہد میں ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ وہ طریقہ جہد ہدایت کا راستہ ہے، رواجی طریقوں سے بات کا پہنچانا بے اثر ہے، اس لیے کہ رواجی طریقوں کے پیچھے مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدہ تو صرف اتباع سنت میں ہے، کہ مجاہدہ صرف اتباع سنت میں ہے، رواجی طریقوں میں مجاہدہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ رواجی طریقوں کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ سے صراحتاً عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ایک چینل اسلام کا بھی ہونا چاہیے، تاکہ جس طرح دنیا پھیل رہی ہے ان آلات کے ذریعے اسلام بھی پھیلے۔ کیا ہو؟ ہاں، آلات کے ذریعے اسلام پھیلے، جس طرح آلات کے ذریعے دنیا پھیل رہی ہے۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اس طریقے میں سہولت ہے، صحابہ کے دور میں پھرنا اس لیے ہوتا تھا کہ اس زمانے میں یہ آلات نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے آپ کی سنت عادات اور آپ کی سنت عبادات اور آپ کی سنت دعوت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی زمانہ اس کو بدل نہیں سکتا، زمانہ بدلے گا مگر طریقے نہیں بدلیں گے، زمانہ بدلے گا لیکن طریقے نہیں بدلیں گے۔ اس لیے اس بات پر غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ دعوت کیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے۔ تمہارے ایسا کا محفوظ ہے کہ میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کام کا نام تحریک ایمان، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ یہ محنت کا پہلا عنوان ہے، یہ
ہم سب کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس ایمان کے سیکھنے کا اور اس کی حقیقت کا حاصل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. اگر یہ غور نہیں کرو گے تو طریقہ محنت میں اختلاف کر کے چھوڑ دو گے. اس میں اختلاف ہو گیا اس کو چھوڑ دو, اس میں اختلاف ہو گیا اس کو چھوڑ دو. یا لوگ یہ کہیں گے کہ اختلافی بات نہ کرو, اختلافی بات نہ کرو. ہاں سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں. لوگ کہیں گے اختلافی بات نہ کرو. ٹھیک ہے, اختلافی بات کہ جس چیز میں اختلاف ہو اس کو چھوڑ دو, جس چیز میں اختلاف ہو جائے اس کو چھوڑ دو. تو یہ نبوت کے طریقوں میں اختلاف کریں گے اور پھر ان کو چھوڑ دیں گے. چھوڑ دو اس کو. کہ نبیوں کے طریقوں میں, صحابہ کے طریقوں میں, صحابہ کے طریقوں سے اختلاف کرنا تو تربیت کے اصول سے اختلاف کرنا ہے. یہ اختلاف ہو گیا چھوڑ دو. نہیں, بلکہ صحابہ کے طریقے تو عمل میں لاؤ. صحابہ کے طریقے عمل میں لاؤ, صحابہ کے طریقوں کو عمل میں لاؤ. کہ صحابہ کے طریقے اختلاف کر کے چھوڑنے کے لیے نہیں ہیں. صحابہ کے طریقے تو دعوت کے ذریعے زندہ کرنے کے لیے ہیں. میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ محنت کا پہلا قدم یقین کا بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے صحابہ کرام کے طریقہ محنت کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا تھا یقین کی تبدیلی کے لیے. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے یقین میں کمال پیدا کرنے کے لیے, ہم اپنے یقین میں اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے, اور ہم صحابہ کو دعوت دے کر مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر جمع کرتے تھے. یہ اصل بات ہے. ہم صحابہ پر محنت کرتے تھے اور انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں لاتے تھے ایمان سیکھنے کے لیے. یہ ملتا ہے صحابہ کرام کے اقوال میں. یہ اصل بات ہے. لوگ کہیں گے اختلافی چیزیں, لوگ کیا کہیں گے اختلافی چیزیں. تو یہ اپنی رائے کو لے کر صحابہ کے طریقوں سے اختلاف کر بیٹھیں گے کہ ہاں یہ صحابہ کا طریقہ ہوگا مگر ہمارے کام میں یہ نہیں ہے. پھر کام کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نہیں کیا ہے. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ محنت کا پہلا قدم یقین کا بدلنا اور ایمان کا سیکھنا, جو اللہ کا سب سے بڑا امر ہے, جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا امر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس میں صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ, آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لاویں. اور فرماتے تھے کہ میں تمہیں مسجد میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو, میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. ہر چیز کے بننے کی جگہ ہے, ہر چیز کے بننے کی ایک جگہ ہے. جی ہاں, سوئی کا بھی کارخانہ ہوتا ہے, حالانکہ بہت معمولی چیز ہے, بہت باریک ہے, بہت چھوٹی ہے, اس کے بننے کی جگہ ہے. یہ کارخانہ سوئی بنانے کا ہے. دنیا کے جتنے بھی کام ہیں چھوٹے بڑے, ان کے بننے کے ان کاموں کے ٹھیک اور ان کی جگہ متعین ہے. یہ وہاں بنے گا کہ جس طرح ہر چیز کے بننے کی جگہ متعین ہے اس طرح ایمان کے بننے کی جگہ بھی متعین ہے. کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا اور گشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو دعوت دے کر ان حلقوں میں لا کر جوڑنا, یہ صحابہ کرام کا معمول ہے. تو خود فرماتے ہیں یہ کام اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید العلماء ہیں, وہ فرماتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا, آؤ یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ, آؤ یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ تاکہ میرا پر ایمان لاویں. یہ عمر کا قول ہے, معاذ بن جبل کا قول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہی یہ بات ثابت کی ہے. امام بخاری خود سمجھتے ہیں کہ مجالس ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے یہ بات ثابت فرماتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ کہتے تھے کہ اٹھو ہمارے ساتھ, اب پر ایمان لائیں گے. اس لیے یہ بات یاد رکھو
کہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے مسلمان کے ماحول کو تبدیل کرنا، یقین کے بگڑنے کے ماحول سے نکال کر یقین کے بننے کے ماحول میں لا کر، یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ مولوی اصغر فرماتے تھے ہم والے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور دلوں میں اترنے کی جگہ وہ اصل مسجد ہے، وہ اصل مسجد ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام کو اللہ کے تعلق کے لیے، صحابہ کرام کو اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے مسجد سے جوڑا گیا تھا، مسجد سے جوڑا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ تربیت کے اصولوں میں سب سے بنیادی اصول ہے کہ مسلمان مسجد میں وقت گزارے، مسلمان مسجد میں وقت گزارے۔ یہ تربیت کے اصول میں سب سے بنیادی اصول ہے، یہ تربیت کے اصول میں بنیادی اصول ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات کا پہنچا دینا کافی نہیں ہے، تمہاری ایسا کا محفوظ ہے کہ دلوں میں بات کا اترنا یہ تبلیغ، یہ دعوت ہے کہ بات دل میں اترے، اور دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے، یہ پکی بات ہے۔ مشرکین کو بھی دعوت دے کر ماحول میں لایا جاتا تھا۔ وقت ثقیف آیا، وقت ثقیف، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اور اسلام سے ضد تھی ان کو۔ جب یہ وقت آیا تو انہوں نے کہا ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے اور دین کی محنت نہیں کریں گے۔ روایت